بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ کامیاب ہیں جن کے اعمال اچھے ہیں، جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ دنیا ایک طرح کی کھیتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو میں تھوڑے وقت کے لیے دور جا رہا ہوں سفر میں، 4-5 مہینے کے بعد میں آؤں گا، تمہیں کیا کرنا ہے؟ گیہوں کی کھیتی تیار کرنی ہے، کھیت میں جا کے گیہوں کے دانے ڈال دینے ہیں۔ جب میں واپس آؤں گا تو گیہوں کی فصل تیار ہو جائے گی تو میں اسے کاٹ لوں گا۔ اب اتنا کہنے کے بعد وہ بادشاہ چلا گیا اپنے سفر کے اوپر، لیکن جب واپس آیا بڑا خوش تھا کہ میری فصل تیار ہوگی۔ جب وہ کھیت میں گیا تو اس نے کیا دیکھا؟ وہاں گیہوں نہیں تھے بلکہ جو کی فصل تیار ہو چکی تھی۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، بڑا تعجب کرنے لگا کہ ہم نے تو گیہوں ڈالے تھے اور جو کی فصل کیسے تیار ہو گئی؟ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ عجیب حال ہے کہ گیہوں بوئے گئے اور فصل جو کی تیار ہو گئی۔ تو وہ جو غلام تھا نا وہ بڑا ہوشیار تھا۔ کبھی کبھی مالک تو یہی سمجھتا ہے کہ اس میں عقل نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کا غلام ایسا بھی ہوتا ہے جو مالک سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے۔ وہ غلام بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ اے میرے مالک، ہم نے کوئی گیہوں کا دانہ نہیں بویا بلکہ ہم نے جو کا ہی دانہ اپنے کھیت میں بویا ہے اور فصل جو ہی کی تیار ہوئی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ گیہوں بونا، تو نے جو کی فصل کیوں تیار کی؟ تو وہ کہنے لگا دراصل بادشاہ سلامت ایک پیغام آپ تک مجھے پہنچانا تھا، آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ ہم اپنے کھیت میں جو بوئیں گے اسی کو ہمیں کاٹنا ہے۔ اگر گیہوں بوئیں گے تو گیہوں کاٹے گے، اگر جو بوئیں گے تو جو کاٹے گے، مکئی بوئیں گے تو وہی کاٹنا ہے، دوسرا کاٹنا نہیں ہے۔ تو آج یہ دنیا ہماری کھیتی ہے، ہم یہاں جو عمل کریں گے نا آخرت میں ہمیں وہی کاٹنا ہے۔ کوئی بندہ اعمال ہی نہ کرے اور یہ سوچ لے کہ وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، تو وہ یاد رکھے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، وہ خسارے میں ہے۔ وہ جو سوچ رہا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ وہی لوگ کامیاب ہیں اور وہی لوگ اچھے عمل کرنے والے ہیں، انہی کے لیے آخرت میں بہترین کھیتی ہے۔ اگر آج ہم اچھے عمل کریں گے تو انشاءاللہ اگر میزان پر جب کھڑے ہوگے تو ہمیں اپنی نیکیوں والا پلہ بھاری ملے گا۔ تو ہم یہاں جو عمل کریں گے ہمیں آخرت میں وہی کاٹنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر گناہوں سے دور رہے اور نیکیاں کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں وہ پھل آخرت میں دیکھنے کو ملے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قبر، حشر اور جہنم کے عذاب سے بچائے۔